الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن انس رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا۔ رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا عشرہ گزر چکا ہے، اتنی جلدی گزر رہا ہے جیسے ہوا کی طریقے سے اڑ گیا، بھی معلوم بھی نہیں پڑ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینے کے لیے تھا۔ پہلے دوسرے عشرے تو اس طریقے سے گزر گئے گویا ہوا ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو عطا کیا، اور ہم نے جیسے بھی اس میں عبادتیں کی، جس درجے کی بھی عبادتیں کی ہیں، ٹوٹی پھوٹے جو بھی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں، کیونکہ عبادت تو صحیح طریقے سے جیسا اس کا حق ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جیسے اس کو پیش کرنا ہے اور جس کیفیت کے ساتھ وہ ہونا چاہیے وہ کیفیت ہم سے نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں کہ ہم سے جو بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے، جو بھی روزے ہم نے رکھے ٹوٹے پھوٹے، تراویح میں قرآن سنا، ذکر کیا، تلاوت کیا، جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے ہوا ہے، اللہ رب العزت سے صرف یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اور قبول فرما کر اپنی رحمت سے ہم کو قریب کر دے، کیونکہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے اللہ کی رحمت ہی ہے۔ اگر ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو ہر چیز کی جو بنیاد ہوگی وہ ساری کی ساری بنیاد جو ہے اللہ کی رحمت ہوگی، اس پر اور چیز کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ابھی میں اس کو مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا، تو بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو ہماری عبادتوں کو قبول کر کے اپنی رحمتوں سے ہم کو قریب کر دے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، لیکن جب اخیر عشرہ ہوتا تھا، یعنی رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، لیکن اخیر عشرہ یعنی جو اخیر کا 10 دن ہے، وہ اخیر کے 10 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت مشقت برداشت کرتے تھے۔
عبادتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافہ ہو جاتا تھا. اس لیے کہ رمضان المبارک کا 2 عشرہ جو گزر چکا ہے اور یہ تیسرا عشرہ جو آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت جو ہے اس میں آپ سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں، یعنی جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بناتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں انتہائی درجے کی مشقت کو برداشت کرتے تھے. دیکھیے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل ایسا ہے، چاہے ہم زبان سے کریں یا اپنے اعضاء سے کریں، چاہے ہم نیک عمل کریں یا برا عمل کریں، چاہے اعمال صالحہ ہوں چاہے اعمال سیئہ ہوں، یعنی برے عمل یا اچھے عمل، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم کو عطا کرے گا. یہاں اس کا بدلہ نہیں ملنے والا دنیا میں، اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت فیصلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے ٹال رکھا ہے. وہ عمل جس درجے کا ہوگا اسی درجے کا اللہ رب العزت اس کو بدلہ عطا کرے گا. اور اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت گنتی کے ذریعے سے اس کو کمپلیٹ کرے، گنتی کے ذریعے سے اس کو پورا کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی عمل، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، اس کے اندر گنتی نہیں ہو. یعنی اس نے نیک عمل اتنے زیادہ کر دیے اور اس نے برے عمل اتنے کم کر دیے، یہ نہیں ہے. گنتی نہیں ہوگی کہ ایک عمل اچھا کیا 2 عمل برا کیا، یہ عمل کی گنتی نہیں ہوگی. چاہے وہ اعمال صالحہ ہوں چاہے وہ اعمال سیئہ برے عمل ہوں، ہر عمل کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں گنتی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں ہر عمل کا ایک وزن ہے. وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں کریں گے بلکہ اعمال کا وزن قائم کریں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ وزن کرنے کے لیے کسی چیز کا جسم ہونا ضروری ہے. بھائی کوئی چیز جسم والی ہوگی تبھی تو آپ اس کو وزن کریں گے. دال ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، آٹا ہے، اور مٹی ہے، لوہا ہے، رانگا ہے، تانبا ہے، یہ سب چیزیں جسم والی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ دکان پہ بنائیے کہ جائیے 2 کلو گیہوں دے دیں، وہ اس کا جسم موجود ہے، اس کو وزن کر کے دے گا. تو جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس کو تو وزن کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں یا برے اعمال جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے نا. بھائی ہم نے زبان سے کسی کو گالی دے دی، زبان سے غیبت کر دی، زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یا ہاتھ سے کسی کو مار دیا، تو اب یہ مار کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بھائی اس کو محفوظ کر لو اور بعد میں دکھائیں گے کہ دیکھو یہ مار اتنی سی تھی. اس کا کوئی وزن ہے؟ ارے وزن تو جب ہوگا جب اس کے اندر جسم ہوگا. جب اس کے اندر جسم ہی نہیں ہے تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ لیکن یہ ہمارے یہاں ہے کہ اس چیز کا جسم نہیں ہے تو اس کا وزن نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو جو چیز وزنی نہیں ہے یعنی اس کا جسم نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو جسم عطا کر کے اس کا وزن کرے. یعنی ہم نے جو عمل کیا ہے، چاہے نیک عمل کیا ہو یا برا عمل کیا ہو، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ کل میدان حشر میں ہمارے اس عمل کو ایک جسم عطا کرے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی جسم عطا نہ کرے بلکہ ویسے ہی وزن کر دے اس کو. وہ بھی ترازو اللہ کے یہاں بھی ہو سکتی ہے. ایسا ترازو اللہ کے یہاں ہو کہ اس کا کوئی جسم ہی نہ ہو پھر بھی اللہ رب العزت اس کو وزن کر دے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے
کہ ہمارے جو اعمال نامے ہیں، جو دائیں اور بائیں فرشتے فائل تیار کر رہے ہیں، اس فائل کو ہی اللہ رب العزت کل وزن کے ترازو میں رکھ دے. لیکن اشکال اب بھی ذہن میں ہے کہ اس کے اندر وزن پیدا کیسے ہوگا؟ بھائی فائل رکھ دیا، اس میں تو سب لکھا ہوا نا، وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وزن انسان کے عمل میں، اچھے عمل میں انسان کے وزن پیدا ہوتا ہے اس کے اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر. یاد رکھیے، ہر انسان کے نیک عمل میں جو وزن پیدا ہوگا وہ وزن اس وقت ہوگا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر اخلاص اور اس کی نیت کیسی تھی. جیسی نیت اور جیسا اخلاص آپ کے دل میں ہوگا ویسے ہی آپ کے نامہ اعمال صالحہ کے اندر وزن پیدا ہوگا. اور گناہ کے اندر، گناہ تو اللہ رب العزت کی سرکشی اور بغاوت ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے. جتنا زیادہ انسان اللہ رب العزت کا سرکش ہوگا، جتنا طغیان ہوگا، اور جتنا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے گناہ کے اندر وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا. جتنی درجے کی وہ طغیانی کرے گا، اللہ رب العزت کی سرکشی اور بغاوت کرے گا، اتنے ہی درجے کی اتنا ہی زیادہ وزن اس گناہ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. اللہ رب العزت، انسان تو یہ بھی کہے گا کہ جن کی عمریں 60 سال 70 سال یا پہلے لوگوں کی عمریں جو 400-500 سال، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام 1000 میں سے 50 سال کم لوگوں کے اندر رہے، یعنی 1000 سال کے قریب 900 سال پکڑ لی تھی، 1000 میں سے 50 سال کم. تو اتنی بڑی بڑی عمریں لوگوں کی جو ہوتی تھی وہ ساری کی ساری فائل ان فرشتوں نے تیار کر رکھی ہے. چاہے وہ 70 سال کی عمر کا ہو، چاہے وہ 500 سال کی عمر کا ہو، چاہے وہ 1000 سال کی عمر کا ہو، ہر ایک بندے کی فائل فرشتوں نے تیار کر رکھی ہے. اور کل قیامت میں میدان حشر میں اپنے اعمال کا وزن بندہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور وہ کہے گا ان فائلوں کو دیکھ کر مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ تعجب ہو رہا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ اس میں تو میری زندگی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو لکھا نہ گیا ہو. وہ انسان سوچ کے حیران ہوگا کہ یہ کیسی کتاب اللہ رب العزت میرے سامنے رکھ دی ہے کہ اس میں میری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھا درج نہ کیا گیا ہو. اس لیے انسان یہ مت سوچے کہ میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہوں، یا میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں اس لیے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا کریں گے. نہیں، ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. بغیر اللہ رب العزت کی رحمت کے کوئی بھی انسان نہ تو اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے اور نہ اللہ رب العزت اس کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں. ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم نے نیک عمل کر لیا اس لیے جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی. ہم نے رمضان مبارک میں تسبیحات کی پابندی کر لی، ہم نے تراویح کی پابندی کر لی، ہم نے روزے رکھ لیے اور روزے رکھ کر اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم جنت میں پہنچ گئے. نہیں، بلکہ جنت میں کوئی شخص جو بھی جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے. ہمارے عمل خود دیکھ لیں، ارے ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں. یہ ہمارے عمل ہم کو جنت میں کیسے داخل کریں گے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے کچھ مختلف اوقات بندوں کو عطا کیے، کچھ مخصوص جگہیں اعمال کی قبولیت کی، دعا کی قبولیت کی اور استغفار کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص مکان اور کچھ مخصوص اوقات بندے کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. اور وہ ارحم الراحمین ہے، وہ چاہے تو ہر وقت عطا کر سکتا ہے، لیکن
اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی رحمت بندوں سے خصوصی طریقے پر قریب ہوتی ہے. بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ رب العزت رحمت کی اور مغفرت کے دریا کو بہا دیتے ہیں. انہی اوقات میں سے یعنی بہت سارے انسان تو دن رات گناہ کرتا نا, دن رات انسان گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا ہے, اس کا ہر قدم جو ہے گناہی کی طرف چلتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی بھی دریائے رحمت ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے. اللہ رب العزت دریائے رحمت کو ہر وقت بہانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ تو ہر وقت گناہ کر کر کے نہیں تھکتا ہے, میں تو اپنی رحمت کو تجھ پر لٹاتے ہوئے نہیں تھکوں گا. تو جس وقت بھی, جیسے بھی, جس حالت میں بھی ہو, تو ایک مرتبہ میری اس خصوصیت والے موقع پر آ جا, میں تیری ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا, میں تیری مغفرت کر دوں گا, اور میں نے جو تیرے نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں نا, یہ تیرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے انسان کو, مومن کو ایک ایسا راستہ بھی دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو, جو نامہ اعمال کو گناہ کر کر کے سیاہ کر دیا ہے, اس نامہ اعمال کی سیاہی کو وہ انسان, وہ مومن, وہ مسلمان سفیدی میں تبدیل کر سکتا ہے, سفید کر سکتا ہے اس نامہ اعمال کو, اس سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر سکتا ہے. اس کا راستہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تو گناہ کر 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 کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے, آ میرے دربار میں کسی وقت اور مقبولیت کی گھڑی میں آ میں دیکھ کیسے تیرے نامہ اعمال کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیتا ہوں. تیرے نامہ اعمال کی جگہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہاں تیرا استغفار لکھا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت صرف ارحم الراحمین رمضان کے مہینے میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت صرف رمضان کے خصوصی اوقات میں ارحم الراحمین ہے, بلکہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے سال کے 12 مہینے بھی. جب گناہ ہو جائے اس وقت بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ رب العزت اس وقت اس کے گناہوں کو معاف کرتے. اور کچھ خصوصی اوقات بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیے. کیا؟ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ, اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفار کرو, توبہ کرو. یہ مقبولیت کا خاص وقت ہے. اللہ رب العزت اس میں تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت اس کو بخشنے کے لیے, معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو بتلا دیا کہ میرے جو مخصوص اوقات ہیں یا مخصوص زمانے ہیں, ان مخصوص اوقات اور زمانوں میں سے میری دریائے رحمت, میری دریائے مغفرت اور میری بخشش کا انداز اور مہینوں سے نرالا ہوتا ہے. میں اس مہینے میں جتنی رحمت بندوں پر لٹاتا ہوں, یا جتنی مغفرت بندوں کی کرتا ہوں, یا جتنی میں جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہوں, وہ اتنا کسی دوسرے مہینے میں نہیں کرتا ہوں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, للہ الاتقاء فی کل لیلۃ من رمضان. اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات میں, رمضان کی ہر رات میں ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم بالکل واجب ہو چکی ہے, جہنم سے آزاد کر کے جنت کا اس کو مستحق بناتے ہیں. بتائیے, یہ جو عشرہ چل رہا ہے نا, یہ پہلے عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ جو تھا وہ مغفرت کا, اور یہ تیسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے آزاد کر کے اللہ رب العزت جنت کا مستحق بناتے ہیں. اور یہ صرف آخر عشرے میں نہیں ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی ہر رات میں، بتائیے اللہ رب العزت کی رحمت کتنی عام ہے بندوں پر، کہ ہر رات میں اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ بھائی انسان کو جانا دو ہی جگہ ہے، دنیا سے جائے گا تو دو ہی جگہ اس کا ٹھکانہ ہے، یا تو پھر جہنم میں جائے گا یا پھر جنت میں جائے گا۔ ایک آراف بھی ہے لیکن اصل ٹھکانہ تو یہ دو ہی جگہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ اب جنت سے جہنم سے نکال کر اگر جنت میں داخل کر دیا تو ہماری تو بگڑی بن گئی، کیونکہ اگر اللہ رب العزت ہم کو جہنم سے آزاد نہ کرتا، اللہ رب العزت ہم کو جہنم میں پڑے رہنے دیتا، تو پھر ہم جہنم کی آگ کو، ہمارے اندر اتنی سخت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت تھی کہ اس نے اپنی رحمت سے ہم کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا، ہر چیز کی بنیاد جو ہے اللہ کی رحمت ہی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو اللہ جو روزی دے رہا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے غیروں کو بھی جو روزی مل رہی ہے، اور جو کوتاہ نظر ہے، کوتاہ نظر جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، جن کو اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت سے میں نے یہ مال کو کمایا ہے، میں نے دن رات ایک کر دیا اس کو کمانے کے لیے، میں نے اتنی محنت کی کہ مجھے یہ فیکٹری مل گئی، میں نے اتنی محنت کی مجھے یہ ڈگری مل گئی۔ لیکن اللہ رب العزت اس دنیا میں اگر کسی مخلوق کو بھی ایک قطرہ اگر پانی بھی دے رہا ہے، اگر ایک لقمہ کھانا بھی دے رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کے طفیل میں ہے وہ۔ یاد رکھیے، کسی بھی کافر کو یا کسی بھی نافرمان کو اللہ جو پانی پلا رہا ہے، جو کھانے کھلا رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی یہ ارباب حقیقت جانتے ہیں کہ واقعتاً اللہ رب العزت کی رحمت کے بدلے میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ پانی کو جمع کرنے کے لیے، میٹھے پانی کو پینے کے لیے تم جو ہے ٹیوب ویل لگاتے ہو، اور تم جو ہے بورنگ کرتے ہو، تم ڈیم بناتے ہو، اور ندی جاری کرتے ہو، نہریں جاری کرتے ہو، کھیتوں کے سیرابی کے لیے پانی نکالتے ہو۔ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر دنیا و آخرت کا مالک اور ساری کائنات کا بادشاہ اگر اس بارش کے پانی کو، جس کو تم نے اکٹھا کر کے میٹھا پانی بنایا ہے، جس سے تم کھیتیوں کو سیراب کرتے ہو، جس سے تم میٹھا پانی پیتے ہو، اگر وہ اللہ اس پانی کو زمین کے اندر ڈال دے، اتنی زمین کے اندر اس کو پہنچا دے، تم اس کو پا نہ سکو، تو کون ہے اللہ رب العزت کے علاوہ ایسی ذات جو تم کو میٹھا پانی پینے کے لیے دے اور تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس میٹھے پانی کو ہم کو پینے کے لیے عطا کرے، یا ہماری کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے وہ پانی ملے ہم کو۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر کوئی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ نا، پہلا عشرہ ہم نے کہا پہلا عشرہ اللہ رب العزت نے رحمت کا رکھا ہے، اس میں بھی بنیاد کیا ہے؟ رحمت ہی ہے۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ اس دوسرے عشرے پر جو مغفرت ہے، یہ پہلے عشرے پر اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے رحمت کی۔ پہلے عشرے رحمت پر بنیاد رکھ کر اللہ رب العزت نے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا ہے، اور تیسرے عشرے کو اللہ رب العزت نے آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے۔ گویا مغفرت جو ہے، پہلے درجے میں رحمت تھی، دوسرے درجے میں اس پر بنیاد رکھ کر مغفرت بنا دیا اللہ رب العزت نے، اور تیسرے درجے میں اللہ رب العزت نے اس کو آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنا دیا۔ گویا یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ بالکل رحمت
یعنی مغفرت کے اعلیٰ چوٹی پر پہنچا ہوا ہے، بالکل کنارے پر پہنچا ہوا ہے۔ مغفرت بالکل اللہ رب العزت کی بالکل اعلیٰ یعنی بہت اونچے درجے پر پہنچ گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت کر کے، اللہ رب العزت بندوں کی عبادتوں کو قبول کر کے، اللہ رب العزت بندوں کے روزوں کو قبول کر کے، بس اللہ رب العزت ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنانے والا ہے۔ اس لیے اس اخیر عشرے میں آپ اور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا نا کہ اخیر عشرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اخیر عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، شد میزرہ کا مطلب یہ ہے کہ لنگی کو کس لینا، کمر بستہ ہو جانا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے میں کرتے تھے۔ پہلی چیز شد میزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دو عشروں کے مقابلے میں یہ تیسرے عشرے میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی جتنی مشقت، جتنی تکلیف آپ دو عشرے میں اٹھاتے تھے، اس سے کہیں زیادہ مشقت اور تکلیف جو ہے اس تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اور دوسری چیز حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں میں جو تہجد کی نماز ہے، اگر آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز عام دنوں میں ایسا پڑھتے تھے کہ چپکے سے اٹھتے تھے، بالکل دبے پاؤں، تاکہ شور نہ ہو اور کوئی سونے والا جو جاگ نہ جائے۔ یہ رمضان مبارک کے دوسرے دنوں کی بات ہے۔ اتنا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی نیند کا خیال کرتے تھے۔ جو بھی ازواج مطہرات جس کے پاس بھی آپ ہوتے تھے، اگر وہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو بالکل دبے قدم، اور وضو بھی بہت آہستہ بناتے کہ مطلب کہیں میرے چلنے کی وجہ سے یا وضو بنانے کی وجہ سے کسی کی نیند نہ کھل جائے، نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اور اگر ہم تہجد پڑھتے ہیں تو پورے گھر والوں کو جگا دیتے، میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے، یعنی پورا شور ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہے جگانے کے لیے، لیکن اس اخیر عشرہ میں اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارے اٹھو اٹھو، یہ اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی مغفرت بالکل چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے۔ آؤ اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العزت کے جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے کہ اٹھو اٹھو، ارے یہ ایسی بات، ایسی رات ہے۔ اخیر عشرے میں اللہ رب العزت رمضان کی راتوں میں، اخیر عشرے کی راتوں میں اللہ رب العزت خصوصی رحمت بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت بالکل پانی کی طرح برس رہی ہوتی ہے اس اخیر عشرے کی راتوں میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور تیسری چیز وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس کی راتوں کو زندہ کرتے تھے مطلب اس رات میں اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا یحییٰ، یعنی راتوں میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور راتوں کو شب بیداری کرتے تھے، یعنی جاگ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے نمازوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اتنی لمبی لمبی رکعتیں، اتنی لمبی لمبی قرات، اتنی لمبی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی تھی۔ اتنی لمبی لمبی رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھی ہے، یعنی اتنی لمبی لمبی رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور اتنی لمبی لمبی صورتیں نمازوں کے اندر پڑھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی راتوں کو جاگتے تھے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو چند راتیں بچی ہوئی ہیں نا، ان راتوں میں ہم تھوڑی دیر اللہ رب العزت کے سامنے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، نفل نماز، تلاوت، ذکر، تسبیح، کچھ بھی ہم، یعنی یہ اس رات کو ہم جانے نہ دیں۔ اس لیے میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، بہتر ہے وہ۔ اگر کوئی شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس سے کوئی محروم نہیں رہے گا مگر وہی شخص جو بالکل ہی محروم ہو۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس رات کی خیر سے محروم نہ رہیں تو ہم یہ اہتمام کریں کہ ہر رات میں، اس اخیر عشرے کی جو ہر رات آ رہی ہے، ہر رات میں ہم کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ہم کم سے کم اس درجے میں تو عبادت کر لیں، کیونکہ اگر ہم نے اس درجے میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کی تو پھر ہماری محرومی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی شخص اس سے محروم نہیں رکھ سکتا ہے، مگر محروم وہی ہوگا جو حقیقت میں محروم ہے وہ۔ اگر ہم محرومی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی انسان کچھ نہیں کر پا رہا ہے، کوئی بندہ اللہ کا ایسا ہے جو اتنی بھی مشقت نہیں برداشت کر پا رہا ہے، یعنی 10 منٹ کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کم سے کم رات کی 3 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کر لیں۔ ان آنے والی راتوں میں 3 نمازیں رات کی جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کیا ہم نے تو پھر دوستو یاد رکھیے کہ ہماری، اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اس رات سے وہی محروم رہے گا جو حقیقت میں محروم ہے، تو پھر ہماری محرومی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کم سے کم تو ہم کر لیں۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہم سے تو کم سے کم درجے میں اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کہ اہتمام کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں مغرب کی نماز ادا کروں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں عشاء کی نماز ادا کروں گا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں فجر کی نماز ادا کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہم کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنائے۔ ہمارے جو رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور والدین میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس عشرے میں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دے۔ اور ایک اعلان یہ ہے دوستو کہ دیکھیے